بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلکا یہ آیاتو آیات ہیں، اللہ اللہ کی، نتلو ہم پڑھتے ہیں، ہاں ان آیات کو، علیکا آپ پر، بالحق حق کے ساتھ، وما اور نہیں، اللہ اللہ، یریدو ارادہ کرتا، ظلمن ظلم کا، للعالمین جہان والوں پر، واو اور، للہ اللہ ہی کے لیے ہے، ما جو کچھ، فی السماواتی آسمانوں میں ہے، وما اور جو، فی الارض زمین میں ہے، وإلی اللہ اور طرف اللہ کے، ترجعو لٹائے جائیں گے، الامور تمام معاملات تمام کام، تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ اللہ کی آیات ہیں جنہیں ہم آپ کے سامنے حق کے ساتھ پڑھتے ہیں، وما اللہ یرید ظلما للعالمین اور اللہ جہان والوں میں سے کسی پر بھی ظلم کا ارادہ نہیں رکھتا یا ظلم نہیں کرتا، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ اور تمام معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ نمبر 108 ہے، جس میں اللہ رب العزت اپنے اس کلام، خوبصورت کلام قرآن کریم کی تعریف بیان فرما رہے ہیں، اور ایک بہت بڑی خصوصیت جس کا میں اکثر ذکر کرتی ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں اس قرآن کریم کے اندر ڈائریکٹ اپنی ورڈنگ میں خود بیان فرماتے ہیں، خود کوئی جملہ کوئی میسیج ہمیں دے رہے ہیں، اس بات کا ثبوت اس آیت مبارکہ کے اندر ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ کی آیات ہیں، اللہ اپنے بارے میں کہتے ہیں، جسے ہم کبھی کہیں کہ میں تم سے بات کر رہی ہوں، فرد تم سے بات کر رہی ہے، میں تم سے کہہ رہی ہوں، فرد تم سے یہ کہہ رہی ہے، اس طرح جب کہیں تو اللہ پاک اپنے آپ کے لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کی آیات ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی اللہ کی آیات ہیں، نتلوہا ہم پڑھتے ہیں اس کو، پھر اپنے آپ کو یہ اللہ پاک فرما رہے ہیں، ہم کا صیغہ کیا اللہ رب العزت اپنے لیے استعمال فرماتے ہیں، علیہ کا آپ پر، بالحق کی حق کے ساتھ۔ تو میری پیاری بہنوں، اللہ رب العزت اس قرآن کو ہمیں پڑھ کے سنا رہے ہیں، جملہ اچھی طرح سمجھ لیجئے، مجھے نہ کوئی تفسیر آتی ہے، نہ کوئی نکات آتے ہیں، نہ کچھ، صرف کیا ہے کہ ہم مطلب کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت خود قرآن کریم کی آیات کے بارے میں ہمیں یہ کہہ رہے ہیں، دیکھیں، دل کا یہ آیات ہیں اللہ کی، اللہ فرما رہے ہیں یہ اللہ کی آیات ہیں، ہم جانتے ہیں اللہ کی آیات ہیں، شروع سے بچپن سے تھوڑے سے بڑے ہوئے تھے ہم نے قرآن کریم کو یہ سوچ کے پڑھنا شروع کر دیا تھا کہ اللہ کی آیات ہیں، اللہ کا کلام ہے، اس کو پڑھنا ہے، اس کو سیکھنا ہے، اس کی تجوید ٹھیک کرنی ہے، سب کچھ، لیکن اللہ فرما رہے ہیں نتلوہا علیک بالحق، حق کے ساتھ ہم اس کو آپ کے سامنے تلاوت کر رہے ہیں، ہم بیان فرما رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں، ہم بول رہے ہیں۔ تو میری پیاری بہنوں، یہ قرآن کریم اللہ ہمیں سنا رہے ہیں۔ علی کا مطلب میں نے کوشش کی تفاسیر میں دیکھوں کہ اللہ تعالیٰ کا خطاب کون ہے، تو یہاں کچھ بھی کہیں بھی نہیں لکھا ہوا، اس کا مطلب کیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو سنا رہے ہیں، کیونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم لا کے دیتے تھے، سناتے تھے، اور اللہ رب العزت کے جملے، اللہ پاک کی تلاوت جو وہ ان تک پہنچاتے تھے، اور پھر ہم تک بھی تو پہنچ رہا ہے قرآن، یہ ہم سے بھی بول رہا ہے، ہم سے بھی بات کر رہا ہے، ہمیں بھی سنائی دے رہا ہے، تو پھر اللہ رب العزت ہمیں بھی کہہ سکتے ہیں۔ بہرحال علیہ کا ڈائریکٹ مخاطب جو آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کہ اللہ پاک ان سے فرما رہے کہ یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم آپ کے سامنے تلاوت کر رہے ہیں حق کے ساتھ۔ حق کے ساتھ تو ظاہر سی بات ہے، اس میں آپ کو اور مجھے کسی کو بھی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ قرآن کریم حق کے ساتھ نازل ہوا ہے، اس میں ہر چیز حق ہے، سچ ہے، برحق ہے۔ اس پیارے کلام کے اندر آج تک دیکھیں ہم لوگ چوتھے پارے میں پہنچ گئے، کوئی ایسی بات ہمیں نظر نہیں آئی جو تو ہمارے ذہنی سطح سے ہی تھوڑی اوپر ہو، ہمیں سمجھ نہ آئے اور ہم کہیں کہ یہ چیز تھوڑی ڈاؤٹ فل ہے، یہ حق نہیں ہے یا کچھ، ہر بات کلیئر، واضح حق، ایسا حق جو ثابت ہو رہا ہے، ایسا حق جو دکھائی دے رہا ہے۔
اور پھر اللہ پاک ہمیں پڑھ کے سنا رہے ہیں، کیوں سنا رہے ہیں؟ کہ اللہ پاک چاہتا ہمیں بتا رہے کہ یہ کام کرو، یہ کام کرو، یہ میں تمہیں بتا رہا ہوں، ایسے چلنا ہے، ایسے بیٹھنا ہے، ایسے دوسروں کا خیال رکھنا ہے، ایسے ان گناہوں سے بچنا ہے، ان کاموں کو کرنا ہے، پھر تمہیں جنت ملے گی۔ وہ جنت کیسی ہوگی؟ دل تو چاہتا ہے 28 پارہ سٹارٹ کروا دوں، بڑا پیارا 28 29 30 پارے میں ایسی خوبصورت جنت، ایسا جہنم کا تصور، ایسی چیزیں وہاں بیان ہوئی ہیں۔ تو اللہ رب العزت یہ سب کچھ پڑھ کے ہمیں سنا رہے ہیں۔ تو جملہ سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اللہ کی آیات ہیں جسے اللہ ہمیں پڑھ کے سنا رہے ہیں حق کے ساتھ۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعَالَمِينَ، اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، اللہ رب العزت کی ذات جہان والوں میں سے کسی پہ بھی ظلم نہیں کرتی۔ تھوڑا سا انسان اچھا ہو جائے، تھوڑا سا اس کے اندر نرمی آ جائے، تھوڑا سا تقویٰ آ جائے، اللہ کا ڈر آ جائے، تو انسان کوشش کرتا ہے کہ میں کسی کے ساتھ زیادتی نہ کروں، میں کسی کے ساتھ ظلم نہ کروں۔ ایون کہ اپنے بچوں کو بھی ڈانٹ دیا تو اس کو گلٹ ہوتا ہے کہ یہ میں نے کہیں زیادتی تو نہیں کر دی، کوئی کام والی کو، کسی کا اپنے انڈر کسی کا کام کرنے والے کو ڈانٹ دیا، کچھ کہہ دیا، باہر کسی کے ساتھ کوئی منہ ماری ہو گئی، کچھ ہو گیا، اس کو ڈر لگتا ہے کہ میں نے زیادتی تو نہیں کر دی، میں نے کہیں ظلم تو نہیں کر دیا، مجھ سے اللہ میاں ناراض، اللہ رب العزت ناراض نہ ہو جائے، ایسی بات انسان کے دل میں پھر آتی ہے۔ تو پھر اللہ رب العزت جو ساری کائنات کے مالک ہیں، وہ اللہ رب العزت جس نے اس نرمی کو تخلیق کیا، جس نے اس فکر کو پیدا کیا کہ ظلم نہیں کرنا، جس نے ظلم کی قرآن کریم میں بار بار ظلم کو اندھیرے قرار دیا، ظلم کی سے نفرت دلائی، شرک کو ظلم قرار دیا، وہ رب کیسے ظلم کر سکتا ہے؟ وہ رب ظلم کر ہی نہیں سکتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اللہ ظلم کرے۔ لیکن پھر بھی ہم انسان ہیں نا، ہماری نیچر اللہ نے بنائی ہے، ہر بات میں کوئی نہ کوئی بات سوچنا، اللہ ایسا کیوں ہوتا ہے، ایسا کیوں ہوتا ہے۔ کبھی کبھی بچپن میں سنتے تھے کسی کے جنازے میں جائیں تو کچھ عورتیں اس طرح سے روتی تھی، اللہ تو بڑا ڈاڈا دی، اللہ تو بڑا ظالم دی، اس طرح کی جملے بھی سننے میں ملتے تھے۔ اللہ نے اسی لیے ہمیں بتا دیا وما یریدو، اللہ ارادہ ہی نہیں کرتا ظلم کا جہان والوں پر۔ اللہ جی معاف کر دیجئے گا، ہم بہت ہی ناقص لوگ ہیں جن کو آپ کو یہ بتانا پڑا، ورنہ کون کہہ سکتا ہے کہ اللہ کوئی ظلم کر سکتا ہے؟ وہ اللہ جو خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، ہم اتنی نافرمانیاں کرتے ہیں صبح سے شام تک، اس کی عطا میں کوئی کمی نہیں آتی، اس کی بخشش میں کوئی کمی نہیں آتی، اس کے دینے میں کمی نہیں آتی، ہم رب کا کوئی ایک حق ادا نہیں کرتے، وہ ہمیں ہر چیز پراپر ٹائم پہ، ہر چیز، ہماری بارشیں، ہمارے کھانے پینے، ہمیں رزق، ہماری زبان، ہمیں ہر چیز اللہ پاک ٹائم پہ دے رہے ہیں، تو وہ اللہ ظلم کیوں کریں گے؟ وہ دینے کی انتہاؤں پہ ہیں تو وہ کمی کیسے کر سکتے ہیں؟ ظلم کا مطلب ہوتا ہے کسی کی کمی کرنا، جس چیز کا جو حق ہے وہ ادا نہ کرنا، تو وہ اللہ ظالم کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہم سب جانتے ہیں اللہ ظالم نہیں ہے، اللہ جی ہمیں اچھی طرح پتا ہے کہ آپ ظالم نہیں ہیں، آپ ہو ہی نہیں سکتے ظالم، پھر بھی آپ کو ہمیں بتانا پڑا۔ رب کریم معاف کر دیجئے گا، آپ نے ہماری نیچر بنائی ہے، ہاں ہم لوگ ایسے سوچتے ہیں۔ کبھی کبھی کسی کا سوال تھا میری بہن کا کہ اللہ تعالیٰ انفرادی دعائیں تو بہت سنتے ہیں، لیکن اجتماعی دعا اللہ کیوں نہیں سنتے؟ اللہ فلسطین کے مسئلے کو کیوں نہیں حل کرتے؟ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو کیوں نہیں رہا کرتے؟ میں نے تو یہی ان کو جواب دیا کہ میری پیاری بہن، یہ تو اللہ کو پتا ہوگا، یہ تو اللہ کے فیصلے ہیں، اس لیے ہمیں کبھی بھی اللہ رب العزت کے فیصلے پہ، اگر ابھی تو آپ کو لگ رہا ہے، مجھے بھی لگ رہا ہے، ہم لوگ تو اللہ کے فیصلے پہ اعتراض کرتے ہی نہیں، ہم اللہ کو ظالم کہتے ہی نہیں، لیکن ذرا سی اونچ نیچ ہو جائے، ذرا سا غم آ جائے، ذرا سی پریشانی آ جائے، ایک دم ہمیں لگتا ہے کہ بہت ہو میرے ساتھ یہ ایسا کیوں ہوا ہے، اللہ جی یہ کیوں؟ تو یہ ہم لوگ دوسرے الفاظ میں اللہ کو ظالم ہی کہہ رہے ہوتے کہ شاید یہ بات ہمارے لیے صحیح نہیں تھی، اللہ پاک نے ہمیں دے دی۔ اللہ تو ایسا کسی کے ساتھ کرتے ہی نہیں ہے کہ جو چیز اس کے حق میں بہتر نہ ہو کرے۔ تو اس کا اصل امتحان ہمارا، اس جملے کا، اس پہ یقین رکھنے کا اصل امتحان اس وقت ہے کہ جب ہم دکھ میں ہوں، پریشانی میں ہوں، غم میں ہوں، بہت بڑی سٹریس ہو، کوئی اپنے ہمارے جو ہے نا وہ دشمن بن جائیں، بہت کوئی ہرٹ کر لے، تو پھر بھی ہم کہیں نہیں یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ کبھی کبھی ہو جاتا ہے، بندہ کہتا ہے یا اللہ میں تو بڑی مومن ہوں، میں تو بڑی نیک ہوں، مجھے یہ جو ہے نا فلاں جو رشتہ دار ہیں، فلاں دوست ہیں، فلاں ساتھی ہے، فلاں مجھے اسے برا کیوں دی ہے؟ یہ ہمارے تکبر کی نشانی ہے، ورنہ تو کیوں ہم ایسا کہیں؟ ہمیں کیا پتا ہم اللہ کی نظر میں ہم کیسے ہیں، اللہ رب العزت ہمیں کیسے دیکھتے ہیں، ہمارے اعمال اللہ کے پاس کیسے جاتے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں پتا۔ اس لیے ہمیں ایسا نہیں کہنا چاہیے، ہم اکثر کہہ بھی دیتے ہیں تو وہاں ہم دل میں کبھی شکوہ بھی کر لیتے ہیں کہ اللہ ہمارے جو ہے نا سب کو نرم کیوں نہیں بنایا۔
تو ہم کبھی یہ نہ کہیں کہ اللہ نے ہمیں یہ ساتھی کیوں دیا، یہ بیٹے کیوں دیے، یہ بچے کیوں دیے، یہ ساس کیوں دی، یہ نند کیوں دی، یہ فلاں کزن کیوں دی، یہ بہن کیوں دی، یہ بھائی، ایسا کبھی نہیں کہنا۔ جب ہم یہ کہیں گے نا، یہ دکھ کیوں دیا، یہ درد کیوں دیا، یہ جو ہے نا بے روزگاری کیوں دی ہے، یہ مال کی کمی کیوں دی ہے، یہ غربت کیوں دی ہے، یہ شکل صورت، ایسے بھی لوگ کہتے ہیں شکل کیوں دی ہے، میری شکل ایسی کیوں ہے، میں چھوٹا قد کیوں ہے، میں موٹی کیوں ہوں، میں کالی کیوں ہوں، یہ ساری چیزیں جب ہم کہیں گے نا، پھر اس کا مطلب ہوگا کہ ہم اس پہ یقین نہیں رکھتے کہ اللہ ظالم نہیں ہے۔ ہم پھر کہیں نہ کہیں سوچ لیتے ہیں کہ اللہ نے تو میرے ساتھ ظلم کر دیا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، اس امتحان کے لیے تیار ہو جائیے۔ ہم نے اب زندگی میں کسی معاملے کے اندر ہم نے یہ نہیں سوچنا کہ یہ ہوا ہے تو اس میں ہمارے ساتھ کچھ غلط ہوا، ہمیشہ یہ سوچنا ہے یہ ہوا ہے، کیا کس نے؟ رب نے کیا ہے۔ رب تو ظلم کر ہی نہیں سکتا۔ اس کے اندر ایک نہیں 1000 فائدے ہوں گے ہمارے۔ ہمیں دکھنے میں لگ رہا ہے کہ یہ پرابلمز ہے، ہماری بیماری کیوں دی، یہ بیماری ہمارے لیے پرابلم، یہ ہمارے وہ گناہوں سے نجات کا ذریعہ بن رہی ہوگی، یہ دکھ، یہ درد، یہ تکلیفیں، یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی قریب کر رہی ہوں گی، ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں بہت سارے ہمارے گناہ معاف کر رہے ہوں گے، ہمارے درجات وہ جنت میں۔ پتہ ہے نا آپ کو، جب جنت میں انسان جب صحابہ کرام نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے فرمایا کہ انسان جب اللہ رب العزت کے پاس جائے گا تو جب وہاں پر وہ دیکھے گا کہ میری دعائیں نہیں قبول ہوئی تو وہ انسان تمنا کرے گا کہ کاش میری دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہوتی، کاش میری دنیا میں کوئی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اور پھر یہ کہ انسان جب اپنی مصیبتوں اور تکلیفوں کے اوپر مجھے لگ رہا ہے حدیث مبارکہ ہی میں نے سنی ہے، ہو سکتا ہے صحیح ہے یا نہیں، کہ جب انسان وہاں پر اپنی تکالیف کے اوپر جب انسان وہاں پر اجر دیکھے گا، جب وہاں پہ درجے دیکھے گا تو انسان کہے گا کاش مجھے آروں سے چیرا جاتا، مجھے جتنی تکلیف دی جاتی، کیونکہ وہاں پہ واقعی یہ تو سچ ہے، یہ صحیح ہے حدیث مبارکہ اور قرآن کریم کی روشنی میں کہ دنیا میں اتنی سی تکلیفیں، کانٹا بھی چبھے گا نا اس کے بدلے میں ڈھیر سارا اجر ہوگا۔ اور ظاہر سی بات ہے جب ہم وہاں دیکھیں گے تو ہم کہیں گے اللہ مجھے دنیا میں کوئی آرام ملتا ہی نہ۔ تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں تکالیف دیتی ہے۔ اللہ ظالم نہیں ہے، ٹھیک ہے، سمجھ آ گیا نا؟ اللہ ظالم نہیں ہے۔ اپنی زندگی میں ہمیشہ اس چیز کو فالو کرنا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ نمبر 109 ہے، جس میں اللہ رب العزت اپنی بڑائی، اپنی عظمت بیان فرما رہے ہیں۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ چاہتا تو سب کچھ کر سکتا تھا، اللہ ظلم بھی کر سکتا، زیادتی بھی، اللہ کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، کیونکہ یہ زمین اور یہ آسمان اللہ کے لیے ہیں۔ السماواتی، آسمان جمع کا صیغہ ہے، اس کا مطلب 7 آسمان ہے۔ زمین کے لیے جو ہے نا اکثر وہ واحد کا لفظ استعمال ہوتا ہے، تو زمین ایک ہی ہے تو آسمان 7 ہیں، اور ہو سکتا ہے زمینیں بھی 7 ہوں، اللہ رب العزت کا کوئی وہ نہیں ہے، لیکن یہاں اس آیت مبارکہ سے یہی پتہ چل رہا ہے زمین الارض جو واحد کا صیغہ ہے اور السماواتی جمع کا صیغہ ہے، تمام آسمانوں کو اور زمین کا مالک اللہ ہے، سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ جب آسمان اور زمین اللہ کا ہے تو اس کے اندر موجود چیزیں اللہ کی نہیں ہوں گی، اس کے اندر موجود بھی تمام چیزیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ جب ہیں ہم اللہ کے تو پھر کیوں ہم اپنے لیے اتنا کچھ کرتے ہیں، کیوں ہم اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش نہیں کرتے، کیوں ہم دنیا کی ہی فکروں میں پڑے رہتے ہیں، جب اللہ ہی کے لیے ہم نے آئے ہیں، اللہ ہی کے لیے ہیں، اللہ ہمیں بھی اپنا کہہ رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اور جو کچھ آسمان اور زمین میں سب اللہ کے لیے، تو ہم بھی اللہ کے لیے ہیں۔ تو ہمارا سونا جاگنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، رونا ہنسنا، جانا آنا، ہر چیز اللہ کے حکم کے تابع ہونی چاہیے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ کی طرف تمام معاملات لوٹائے جائیں گے۔ ہماری نمازیں بھی، ہماری عبادتیں بھی، ہماری غیبتیں بھی، ہماری چغلیاں بھی، ہمارے جھوٹ بھی، ہمارے کینہ بھی، ہمارے بغض بھی، ہمارے حسد بھی، ہر چیز، ہماری تقوی بھی، ہماری پرہیزگاری، ہمارا صدقہ، ہماری خیرات، ہماری دلجوئی، دوسروں کا خیال رکھنا، دوسروں سے نرمی کرنا، دوسروں سے پیار کرنا، کسی کو تکلیف دینا یا تکلیف نہ دینا، ہر عمل ترجع الامور، امور تمام معاملات اللہ کی طرف جائیں گے۔ میری پیاری 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 بیٹیوں، میری پیاری ماؤں اور میری پیاری بہنوں اور میں خود، ہمیں اپنی زندگی کا ایک ایک قدم پھونک پھونک کے رکھنا چاہیے، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی، اپنے سے چھوٹوں کے ساتھ بھی۔ ہم پتہ ہے کیا کرتے ہیں، ہم اپنی اولاد کے ساتھ، سب سے زیادہ اپنی اولاد کے ساتھ ہمیں لگتا ہے یہ ہماری ملکیت ہے، ٹھیک ہے، اس طرح نہیں ملکیت ہماری، ہمارے بچے ہیں لیکن اللہ کی عطا ہے، اللہ کی بخشش ہے، تو ہم اپنے بچوں کے ساتھ، یہ بڑے بچے ہمارے اپنے چھوٹوں کے ساتھ ایسے سمجھتے ہیں کہ یہاں ان کو کچھ کرنا، ان کو رلا دیا، ان کو تنگ کر دیا، اللہ معاف کرے،
اپنے اپنے بچوں سے ہم سارے معافی مانگ لیتے ہیں کہ ہم بچوں کو رلاتے ہیں. جب ہم اپنے بچوں کو رلاتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ اس کی ہم سے پوچھنی ہوگی یا یہ ان کے ساتھ زیادتی. کبھی ہم زیادتیاں بھی کر لیتے ہیں کیونکہ ہم انسان ہیں نا, کوئی فرشتے تو ہیں نہیں. تو ہمیں اپنے بچوں کو بھی نہیں رلانا چاہیے, ہمیں اپنے بچوں کو بھی نہیں رلانا چاہیے. اور اساتذات پہلے بھی کہہ چکی ہوں, ابھی بھی کہہ رہی ہوں, میری پیاری معلمات, میری پیاری ٹیچرز, مجھے خود اپنے پیارے پیارے اسٹوڈنٹس یاد آتے ہیں. آج سے کئی سال پہلے مجھے اللہ پاک نے کراچی میں پڑھانے کا موقع دیا. تو چھوٹی کلاسز تھی, بچیاں ہوتی تھی, وہ بھی بہت زیادہ ویک بھی تھی اور کچھ لاپرواہی تھی, تو کبھی کبھی مارنا بھی پڑتا تھا. اب میں ان سے معافی مانگ سکتی ہوں جا کے کہ میں نے تم لوگوں کو مارا ہے, میں نے تم لوگوں کو رلایا ہے. پھر کہاں کہاں اسلام آباد میں, پنڈی میں, کشمیر میں پڑھانے کا موقع ملا ہے. ٹھیک ہے, کبھی کبھار کچھ نیچر کے بچے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو مارو نہیں تو وہ نہیں پڑھیں گے, ان کو تھوڑا سا ڈراؤ, ان کو مارو تو وہ سبق یاد کریں گے, ان کا ذہن ہی ایسا ہوتا ہے. لیکن کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جتنا مرضی آپ ان کو مار لو. مجھے سب سے زیادہ اپنی کلاسز میں ہمیشہ وہ بچے اچھے لگتے تھے جو سب سے زیادہ ویک ہوتے تھے, میں ان سے پیار بھی کرتی تھی. ایک بچہ, اس کو پتہ چل جاتا ہے ٹیچر کو ایک مہینے کے اندر بچوں کی نیچر, ان کی کوالٹی, وہ کتنا یاد کر سکتے ہیں, کیا کچھ پتہ چل جاتا ہے. تو ہر بچے کو اس کی نیچر کے مطابق فیس کرنا چاہیے, اس کے ساتھ ہے اپنا تعلق بنانا چاہیے, اس کے ساتھ رویہ کرنا چاہیے. کوئی بچے ایسے ہوتے ہیں ان کو بالکل بھی یاد نہیں ہوتا, ایسے بچوں کو ہم بہت مارتے تھے. اور میری پیاری معلمات, آپ مت مارا کریں ایسے بچوں کو جو دن رات ایک کر دیتے ہیں, پر پھر ان کو سبق یاد نہیں ہوتا. ایسوں کو نہیں مار کرا کریں, ایسوں کو مار دیا کریں تھوڑا بہت, جن کو اگر تھوڑا سا پش اپ کیا جائے, تھوڑا سا ڈرایا جائے تو وہ پڑھ لیتے ہیں. لیکن ڈر سے مجھے نہیں لگتا. آج کی سائنس, آج کی تحقیق, آج کی ہر چیز یہ کہہ رہی ہے کہ پڑھائی جو ہے خوف سے نہیں ہوتی, مار سے نہیں ہوتی, پیار سے ہوتی ہے, آرام سے ہوتی ہے. خاص طور پہ آج کل کے بچے تو پیار سے, محبت سے سمجھائیں, پڑھائیں, تاکہ لوگ دین کے ساتھ لگیں. بچے اسکولوں کے ساتھ لگیں, اسکولوں میں آئیں, دل سے لگا کے پڑھیں. بچے بھاگ نہ رہے ہیں. اور صبح سے میں نے اپنے بہت بار بچپن میں ہی دیکھا ہے کہ کتنے لوگ دوبارہ ایسا ہوتا تھا کہ بچوں کو اسٹک سے مار مار کے جو ہے نا جا کے اسکول میں چھوڑ کے آتے تھے. اللہ نہ کرے اگر میرے بچے ایسے ہوں تو میں تو ان کو اسکول ہی نہ بھیجوں. تو یہ کہ ٹیچرز اگر ماحول اچھا ہو, ٹیچرز اچھی ہوں, تو بچے بہت اچھا پک کرتے ہیں, بہت اچھا سیکھتے ہیں. تو بہرحال ہر معاملہ اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا, یہ کہا جا رہا تھا. تو ہر معاملے کے اندر ہمارا کسی کو بھی دیا ہوا آنسو ہے نا, کسی کو بھی دیا ہوا آنسو ہے, وہ بھی لٹایا جائے گا, اور وہاں ہماری اس سے پوچھ ہوگی. اس لیے ہمیں بہت احتیاط کی ضرورت ہے, بہت غور کرنے کی ضرورت ہے. کچھ غیبتیں ہم اتنے مزے لے کے کر رہے ہوتے ہیں جیسے ہمارے پر فرض ہے, یہ غیبتیں نہ کہ تو ہم رہ جائیں گے. تو اس طرح ہر چیز میں ہمیں خیال رکھنا ہوگا, ہر چیز میں کیئر کرنی ہوگی. تھوڑی سی کیئر, تھوڑی سی زندگی. الدنیا سجن المومن و جنت الکافر. دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. یوں سمجھ لیجئے کہ دیکھیں قید میں ہوتے ہیں, نہ وہ اپنی مرضی سے سو سکتے ہیں, نہ مرضی سے اٹھ سکتے ہیں, نہ مرضی سے کھا سکتے ہیں, نہ مرضی سے پی سکتے ہیں. ہر چیز ان کی جو عدالت ہوتی ہے ان کی طرف سے مقرر ہوتی ہے. تو ایسے ہی اگر ہم بھی صبح سے شام تک کر لیں تو کیا ہوگا, وہ جنت الکافر, کافر کے لیے دنیا جنت ہے. اور پھر کیا ہوگا, ہماری جنت جب ہوگی تو وہ پھر ملے گی, تو کتنے مزے ہوں گے. اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے, کیونکہ میں عمل کروں گی تو آپ پہ میری بات کا اثر ہوگا. تو اللہ رب العزت ہمیں اپنے پیارے سے کلام کے ساتھ یوں ہی جوڑے رکھے, اپنے میسیج کو سمجھنے کی, اس کو اپنی زندگی میں لانے کی, اور اس کے ساتھ اپنی رضا حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس پیارے پیارے کلام کی برکت سے, اصل میں یوم عرفہ کی رات ہے, اس لیے دل چاہ رہا ہے کہ آپ سے امین کروا دوں. اللہ رب العزت ہمیں اپنے اس پیارے کلام کو سمجھنے کے لیے, سمجھانے کے لیے, عمل کرنے کے لیے, اللہ رب العزت ہم سب کے وقت میں, ہم سب کی صحت میں, ہم سب کے مال میں, ہم سب کے فہم میں, ہم سب کی سمجھ میں اضافہ فرمائے. سب سے زیادہ وقت میں برکت عطا فرمائے, تاکہ ہم اس کلام کو سن سکیں, یاد کر سکیں, عمل کر سکتے ہیں, اور اپنی زندگیاں چینج کر سکیں. اللہ رب العزت ہم سب کو مکمل نمازیں بالکل پابندی کے ساتھ وقت کے اوپر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے, اپنی رضا والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت اس پیارے کلام کو قبر کی اندھیر کوٹری, کمرہ بڑا سا, اس کے اندر بھی ہمیں اکیلے رہنے کے لیے کہہ دیا جائے, ہم کبھی نہیں رہ سکتے, موبائل اور کچھ بھی ہمارے پاس نہ ہو,
تو ہم نہیں رہ سکتے. تو اس چھوٹی سی قبر کے اندر اندھیر کوٹری میں یہ قرآن ہمارا سفارشی اور ساتھی اور دوست اور غمگسار بن جائے. میدان حشر میں ہمارا ساتھی بن جائے جب وہ بہت ہی نفسا نفسی کا عالم ہوگا. رب کریم کے سامنے حاضری کے وقت ہمارا ساتھی بن جائے جب ہم سے رب کریم پوچھیں گے تم نے کیا کیا، کیوں کرنے کے لیے بھیجا تھا میں نے. اللہ رب العزت ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ آپ کے اور میرے اور ہم سب کے آبا و اجداد میں سے خالہ، ماموں، چاچو، تایا، ابو، امی، بہن، بھائی، خالہ، پھوپھی، نانا، نانی، دادا، دادی، پردادا، پردادی، اللہ ان میں سے جو ساس، سسر، نند، دیور، جیٹھ، ہر ایک رشتے میں سے، ہر ایک جاننے والے میں سے جو اس دنیا سے جا چکا ہے، رب کریم تیرے پاس کیا کمی ہے. اللہ آج کا دنیا کا کیلکولیٹر 1 منٹ کے اندر کیا کیا حساب کر لیتا ہے، تو تیرے حساب میں ساری میری رب کریم کا پیغام کی بہنیں جو مجھے اس ٹائم سن رہی ہیں وہ اس کو کیلکولیٹ آپ کر لیں گے کہ ان کے سب کے جو ریلیٹیوز ہیں جن کو وہ چاہتی ہیں، جن کو پسند کرتی تھی، ان کے پیارے جو دنیا سے جا چکے ہیں، اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک کے تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما دے. جو زندہ ہیں ان کو اپنی مغفرت کے لیے خود بندوبست کرنے کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. آمین یا احکم الحاکمین یا رب العالمین.